جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، وقت ایک ایسا تیز رفتار پہیہ ہے جو سب سے الٹی چال چلتا ہے. پہیہ آگے چلتا ہے تو ہمیں بھی آگے لے چلتا ہے. پہیہ پیچھے کو حرکت کرے تو ہمیں بھی پیچھے لے جاتا ہے. گاڑی اب پیچھے چلتی تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے چلتی ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوتے ہیں. وقت ایک ایسا پہیہ ہے جو پیچھے چلتا ہے، آگے چلتا ہی نہیں، پیچھے چلتا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکیلتا ہے. پانی میں مد و جزر ہوتا ہے، مد موجیں اٹھتی ہیں تو چیزوں کو آگے دھکیلتی، جزر موجیں پیچھے ہٹتی ہیں تو چیزوں کو پیچھے بہا کے لے جاتی ہیں. لیکن وقت ایک عجیب حرکت ہے جو مسلسل پیچھے ہے، پیچھے لوٹ رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکا دے رہا ہے، مسلسل ہمیں آگے دھکا دیا جا رہا ہے. وہ خود پیچھے جا رہا ہے، ہم اس پر سوار بھی ہیں، اس کی رفتار تیز بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں اس کا لیور نہیں، اس کا اسٹیئرنگ نہیں، اس کی بریک نہیں، اس کا کلچ نہیں، اس کا گیئر نہیں، وہ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے. یغشی اللیل النہار، جو دن اور رات کا نظام چلاتا ہے. یقدر اللیل علی النہار ویقدر النہار علی اللیل، جو دن کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے، رات کے اوپر دن کو لپیٹتا ہے. تو اس کے اندر ہماری زندگی بھی لپٹی چلی جا رہی، سمٹی چلی جا رہی ہے، اور وہ لحظے سیکنڈ منٹوں میں بدلتے ہیں، منٹ پھر گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں. اور اس طرح زمانہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور زندگی کو اور دنیا کو وہ موت کی طرف دھکیل رہا ہے، قبر کی طرف دھکیل رہا ہے، حشر کی طرف دھکیل رہا ہے. افلا ترون الی اللیل والنہار، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دن رات میں غور تو نہیں کرتے ہو. یبلیان کل جدید، ہر پرانی چیز کو یہ، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں. یقربان کل بعید، ہر دور کو قریب لے آتی ہیں. ویاتیان بکل موعود، اور اللہ کے وعدے کو تمہارے سروں کے اوپر لا رہی ہیں. تو دن اور رات اور صبح اور شام اور آتی جاتی سانس، یہ سب وہ دوہری دھار کے خنجر ہیں جو ہم پر ہی ہٹ ہٹ کے وار کر رہے ہیں، اور ان کا وار بے خطا ہے. ہماری زندگی میں سے دن چرائے جا رہے، گھنٹے چرائے جا رہے، ہفتے چرائے جا رہے، چوری ہوتے ہوتے ایک سال پھر چوری ہو گیا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا. جو کیلنڈر سورج کے نظام سے چلتا ہے تو سورج اللہ نے بنایا، وہ مہینے سال بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور چاند اللہ نے بنایا تو جو کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. لیکن یہ اختیار ہے، اللہ نے ہمیں محرم کا کیلنڈر دیا اور غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنوری کا کیلنڈر دیا. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سارے دن اللہ کے، ایک دن اس میں مقدس تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا چنو، تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا.
وہ ایک دن آگے جا پڑے. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے لیے کوئی دن منتخب کرو. انہوں نے اتوار منتخب کر لیا. وہ ایک دن اور آگے جا پڑے. دن جمعہ کا تھا تو یہود ہفتہ کو لے گئے, عیسائی اتوار کو لے گئے. ہمیں اللہ نے جمعہ دے دیا. افضل الایام سب سے بہترین دن, اور جمعہ کی رات سب سے بہترین رات. شب قدر کے بعد جمعہ کی رات سب سے افضل رات. جمعہ کا دن تمام سال کے دنوں میں سوائے عرفہ کو چھوڑ کر یوم عرفہ اس کو چھوڑ کر جمعہ کا دن سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اللہ نے ہمیں صحیح ہفتہ بھی اللہ کا, اتوار بھی اللہ کا, جمعہ بھی اللہ کا, منگل بھی اللہ کا, بدھ بھی اللہ کا, پیر بھی اللہ کا, سارے دن جمعرات بھی اللہ کا. لیکن ان میں سے ایک دن اللہ کا پسندیدہ, تو اللہ نے وہ ہمیں دے دیا جمعہ. تو جنوری بھی اللہ کا, فروری بھی اللہ کا, اور محرم بھی اللہ کا, سفر بھی اللہ کا, اور ادھر وہ ساون بھی اللہ کا, بھادوں بھی اللہ کا, او بھی اللہ کا, مانگ بھی اللہ کا. یہ ہمارے ہندوستان کے مہینے سارے اسی کے ایام ہیں. لیکن اس کو جو پسند تھا وہ چاند کے لحاظ سے پسند تھا, تو اس نے وہ کیلنڈر ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور اس امت کو عطا فرمایا. ہمارا سال تو بھائی 4 دن پہلے ختم ہوا ہے اور نئے سال میں ہم داخل ہوئے. ہمارے نبی کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج 1400 سال ہو. اس میں سے 10 سال, کیونکہ ہمارا کیلنڈر ہجری سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں سے 10 سال نکالنے پڑیں گے. تو یوں سمجھیے کہ 1414 سال ہمارے نبی کو جدا ہوئے آج ہم پر مکمل ہو گئے. 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا. تو 10 سال اس میں سے نکال دیے جائیں تو 1414 سال آج مکمل ہوئے ہیں, اور ہم 1415ویں سال کی جدائی کا داغ اپنے سینے پر پھر سجانے کے لیے تیار ہو گئے. وقت تو تھمتا نہیں, یہ رکتا نہیں. یا ابن آدم انکا ایام, اے ابن آدم تو بذات خود وقت ہے, ایام ہو تم, دنوں کا مجموعہ ہو. ان ذہب یوم ذہب بعض, جب ایک دن تیری زندگی سے گزرتا ہے تو تجھ میں گھاٹا پڑ جاتا ہے. ہم کتنے نادان ہیں جو سالگرہ مناتے ہیں, اور کتنے وہ نادان ہیں جو نیا سال مناتے ہیں. کوئی مال کے گھاٹے پر بھی خوشی مناتا ہے. آ جاؤ بھائی, مجھے 10 لاکھ گھٹ گیا, اس کی خوشی میں نے شمع جلائی ہیں اور میں نے کیک کاٹنا. کوئی ایسا دیوانہ نظر آیا؟ جس کو نقصان ہو اسے تو اور بھی ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اور ہم ایسے دیوانے ہیں اپنی زندگی میں سے 365 دن گنوا کر, اور چاند کے لحاظ سے 355 دن گنوا کر پھر ہم شمع جلاتے ہیں, پھر ہم خوش ہوتے ہیں, اور پھر سال نو مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا. تو میرے بھائیو, ہم تو بڑے دن کھو بیٹھے, اور اس طرح کھویا ہے جیسے درخت پتے کو کھو دیتا ہے. تو پھر کائنات الٹی چلے یا سیدھی, یہ پتا دوبارہ ڈالی سے نہیں جڑ سکتا. اس کے لیے بکھر جانا ہی ہے, منتشر ہو جانا ہی ہے. لیکن اسی طرح بھائیو, زندگی کے ڈالیوں سے جو ایام کا, جو دن کا پتا ٹوٹا اور سال کی جو شاخ ٹوٹی, اب کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے دوبارہ میری زندگی کے تنے کے ساتھ پیوست کر دے. میری زندگی کا درخت دن بدن ننگا ہو رہا ہے, اس کی شاخیں, اس کے پیڑ, اس کے پھل اور اس کے پتے وہ روز گرتے ہیں, اس کی کلیاں مرجھاتی ہیں. ہر سانس ایک کلی ہے جو مرجھا کے گر جاتی ہے. ہر گھنٹہ ایک پھول ہے جو کھل کے زرد ہو کر اور پژمردہ ہو کر اس کی پتیاں منتشر ہو جاتی ہیں. ہر سال وہ ڈالیاں ہیں جو ہر سال میرے درخت, زندگی کے درخت سے کٹتی ہیں. کلہاڑا بھی نہیں پڑتا, شور بھی نہیں سنائی دیتا, آواز بھی نہیں آتی,
اور میرا پیرہن وہ ننگا ہوتا جا رہا ہے، ننگا ہوتا جا رہا ہے، اور ہر آدمی کا پیرہن وہ آہستہ آہستہ مختصر ہو رہا ہے، مختصر ہو رہا ہے۔ اس پہ کون خوشی منائے؟ پر جو کچھ مغرب سے آئے گا ہم نے اس پہ آمین کہنی ہے، کیونکہ ہمارے دانشور مغرب کے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسی کو بڑا بنایا ہے۔ وہ الٹا کریں گے ہم بھی اسے الٹا، ہم بھی کریں گے وہ سیدھا کریں گے ہم بھی کریں گے، کیونکہ ہماری ساری تہذیب مغرب سے متاثر ہوگی۔ ہم اپنی تہذیب گم کر بیٹھے، اپنی شرافت، اپنی ثقافت وہ ہماری گم ہو گئی۔ تو جو مسافر راستہ بھٹک جائے، بھول جائے، اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کہاں سے چلا کہاں جانا ہے، اسے جو بھی کہے گا یوں چلے گا وہ ادھر چل پڑے گا، پھر آگے کسی سے پوچھے گا وہ کہے گا یوں ہو جاؤ وہ یوں چلا جائے گا، آگے کسی سے پوچھے گا وہ کہے گا تم تو سارا ہی غلط آ گئے، پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے آ جائے گا، خود تو پتہ نہیں ہے۔ ہم بھی بھائیوں وہ بھٹکا ہوا قافلہ ہیں، وہ بھٹکے ہوئے راہی اور مسافر ہیں جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں، بتانے والے ہم سے بھی اندھے ہمیں ملے، جنہیں خود پتہ نہیں ہے، وہ کبھی ادھر دھکا دیتے ہیں کبھی ادھر دھکا دے دیتے ہیں، کبھی دنیا کو منزل بتاتے ہیں، کبھی ناچ گانے کو رونق اور ثقافت بتاتے ہیں، کبھی دنیا کے منصب کو مقصد زندگی بناتے ہیں، کبھی روپے کی کھنک کو سب سے بہترین نغمہ بتاتے ہیں، کبھی کاغذ کے پھولوں کو گلاب بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی ربڑ کے درختوں کو ہمیں گلستان کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی صحراؤں میں ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، کبھی ساغر اور مینا میں ہمیں دل کا سکون بناتے ہیں، کبھی گھنگروں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار میں وہ روح کی غذا بتاتے ہیں، کبھی ناچ گانے اور موسیقی کو وہ روح کا نغمہ بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ سب وہ ہیں جو زخموں پہ نمک چھڑکنے والے ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے جو میرے درد کا دوا لے کر آ رہا ہو، ان میں مسیحا کوئی نہیں ہے، یہ وہی نمک دانیاں لے کر آئے ہوئے ہیں جن کا کام ہے زخموں پہ نمک چھڑکنا، روحوں کو مضطرب کر دینا، بے قرار کر دینا، پریشان کر دینا۔ ہم اپنا سبق تو بھولے، قرآن بھی بھولے، حدیث بھی بھولے، اللہ کو بھی بھولے، اس کے محبوب کو بھی بھولے، اس کی زندگی بھولے، اس کی سیرت صورت بھولے، اور اس کے طور اطوار بھولے، تو ہم کٹی پتنگ ہیں، جیسے بسنت پہ پتنگیں کٹی اور انہیں کچھ پتا نہ تھا ہم نے کہاں جا کے گرنا ہے، کس بچے کے ہاتھ میں آنا ہے۔ آج میں اور آپ وہ کٹی پتنگ ہیں جن کے سامنے کوئی منزل نہیں، ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جن کا کوئی ٹھاٹ نہیں، ہم وہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کے مسافر ہیں جن کا نہ خدا بھی نہیں جانتا کہ اس کشتی کو بھنور سے نکالوں کیسے۔ میرے بھائیوں زندگی امانت ہے، ماہ و سال امانت ہے، سانس گھڑیاں گھنٹے، پیسہ روپیہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں یہ امانت، کرسی منصب عدالت حکومت دولت ملک مال صحت جوانی حسن جمال عزت شہرت گمنامی یہ سب کچھ ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور دینے والا اللہ ہے۔ اور سانس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی شمع بھی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی، اس کی لو بجھنے کو ہے، اس کی لو ختم ہونے کو ہے، اس کا سراپا پگھلنا، جیسے شمع کے مقدر میں پگھلنا ہے، زندگی کے مقدر میں پگھلنا ہے، جیسے شمع کے مقدر میں بجھنا ہے۔ زندگی کی شمع کے لیے بجھنا طے ہے، مقدر ہے، فراً قریب ایک طاقتور ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن قبروں سے نکلیں گے اور اس حالت میں نکلیں گے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے نکالا، ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں بغیر ختنے کے، اسی طرح میرا آپ کا رب ان شمعوں کے بجھنے پر انہیں گم نہیں کرتا۔ موم کی شمع پگھل کے گم ہو جاتی ہے اور گھر کا بلب ٹوٹ کے بے نشاں ہو جاتا ہے، گھر کی سیوب خراب ہو کر کباڑ میں چلی جاتی ہے، گھر کے چراغ بجھ کر بے نشاں ہوتے ہیں، پر زندگی کی شمع بجھ کے بے نشان نہیں ہوتی۔ زندگی کے سانس ختم ہو کے وہ میرے بھائیوں معدوم نہیں ہوتے، بلکہ احکم الحاکمین طاقتور ذات کے خزانوں میں جمع ہوتے ہیں۔ دو فرشتے ہیں جن کی کڑی نگرانی میں میرے سانس کی
میرے سانس کی چمنیاں وہ دھواں کھینچ رہی ہیں اور دھواں پھینک رہی ہیں، اور میری آنکھوں کے بلب جل رہے ہیں، بجھ رہے ہیں، میرے کانوں کو ٹیلی فون وہ سن رہے ہیں اور وہ منقطع ہو رہے ہیں، سارا سراپا ان کی نظر کے سامنے ہے، وہ لکھنے والے ہیں۔ میرا اللہ نہ کرامن کاتبین کا محتاج ہے، میرا آپ کا اللہ نہ فرشتوں کے پہروں کا محتاج ہے، میرا آپ کا اللہ نہ جبریل میکائیل کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ ملک الموت اسرائیل اسرافیل کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ حادثات کا محتاج ہے موت دینے کے لیے، نہ وہ بیماریوں کا محتاج ہے شمع بجھانے کے لیے۔ اپنے امر سے پیدا کیا، اپنے امر سے زندگی دی، اپنے امر سے موت دے گا۔ موت آ کر مارتی نہیں، موت آ کر ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرتی ہے۔ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گئے، کبھی لفظ غور کیا، انتقال انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، وہ اس جہان میں چلے گئے جو مٹنے کے لیے نہیں بنا، وہ اس جہان میں چلے گئے جو فنا کا پیالہ نہیں پیے گا، وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، مظلوم سر نہ جھکا سکے گا، وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں فرمانبرداری نافرمانی کو کھول کے سامنے لایا جائے گا، اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم پکارے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کیوں قبروں سے اٹھ گئے، جہاں مظلوم پکارے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن تھا جس نے ہم پر ظلم سہنا آسان کیا، دنیا کی عدالتوں کے در بند ہوئے، انصاف بکنے لگا، مظلوم اپنا حق لینے کے لیے بھی لاکھوں روپے کی فیسوں کا محتاج بنا، وہ سہتا رہا، کھسکتا رہا اور رینگتا رہا۔ آج کے دن کے لیے آج وہ دن آ گیا، آج فیصلے کا دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ دن بھی آیا، اللہ بھی آیا، فرشتے بھی آئے، جیء یومئذ بجہنم، آج جہنم بھی آئی بھڑکتی ہوئی، لپکتی ہوئی اور پھنکارتی ہوئی اور کھنکھارتی ہوئی، بل کھاتی ہوئی، لہراتی ہوئی، ازلفت الجنت للمتقین، اور ادھر سے جنت بھی آئی اٹھلاتی ہوئی، مسکراتی ہوئی، مہکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی، حسن و جمال کا پیکر بن کر خوشبوئیں پھیلاتی ہوئی اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی، جہنم آئی عبرت کا نشان بن کر، جنت آئی دعوت نظارہ دے کر، فرشتے اترے پہرے دار بن کر، ترازو اترا عدالت بن کر۔ آج کا قاضی رشوت لینے والا نہیں ہے، آج کا قاضی وہ کسی سے دبنے والا نہیں ہے، آج کا قاضی وہ کسی ظالم کو پناہ دینے والا نہیں ہے، آج کا قلم یہ فروخت نہیں ہوتا، آج کا قاضی وہ نہیں کہ وکیل اور جج ساز باز کر کے، اب تو کام آسان ہوتا، دلائل کی بھی ضرورت نہیں، اب تو عدالت فروخت ہو جاتی ہے۔ آج عدالت فروخت نہیں ہوگی، آج اللہ خود بذات خود وجاء ربک، آ گیا اللہ، ونزل الملائکۃ تنزیلا، آ گئے فرشتے، ونقر فی الناقور، پھونک پڑی، پکار پڑی، اٹھو اٹھو، فإنما ہی زجرۃ واحدہ، ایک پکار، فإذا هم بالساہرہ، کھلے میدان میں موجود۔ آج اللہ فصل قضا کے لیے آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں، وإن كان مثقال حبۃ من خردل أتینا بها فکفی بنا حاسبین، آج ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہوگی، برائی ہوگی، ظلم ہوگا، عدل ہوگا، اللہ کھینچ کر لائے گا، دکھائے گا، اقرا کتاب پڑھو پڑھو، تمہارا اعمال تمہارے سامنے، تمہاری زندگی کی صبح اور شامیں تمہارے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 1424 کا سال گم نہیں ہوا، یہ اللہ کے خزانوں میں چلا گیا، اگرچہ اپنے دامن میں بڑی دکھ بھری اور درد بھری شکایتیں کہانیاں سمیٹ کر گیا، بڑے نوحے، بڑے غم کی داستانیں، بڑی آہ و بکا، بڑے قتل و غارت اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب قاتل ذلیل ہو کر اٹھ رہے ہوں گے اور مقتول سر اٹھا کے اٹھ رہے ہوں گے، وہ کیا دن ہوگا جب ظالم وہ خشک پتوں کی طرح ہلے، وہ لرز رہے ہوں گے اور مظلوم آج گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح
मुस्तहकम और मजबूत होंगे। वो क्या दिन होगा जब शराब पीने वालों के टांगों से जान निकल रही होगी और नाचने वाले और गुमराही की दावत देने वाले और जुल्म सितम के बाजार करने वाले, बाजार गर्म करने वाले और अल्लाह को ललकारने वाले और नमाजों को छोड़ने वाले, माओं को जलील करने वाले, बाप का गरेबान चाक करने वाले और अदल की कबाब फाड़ने वाले, हया की चादर को तार तार करने वाले आज वो हकीर कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे और उनकी तमन्नाएं होंगी, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए मौत आजा, मुझे मट्टी बना दे, मुझे बर्बाद कर दे। एक नजारा और होगा, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ईमान वाले मर्द और औरत, उनके आगे नूर, उनके पीछे नूर, उनके दाएं नूर, उनके बाएं नूर, उनके ऊपर नूर, उनके नीचे नूर, आगे पीछे नूर होगा। फरिश्तों का पैगाम होगा, हम आपको सलाम करने आए, फरिश्तों का पैगाम होगा, आपको बशारत हो, आपको खुशखबरी हो, आपके लिए जन्नत तैयार है जिसमें नहरें भी हैं, बागात भी हैं, हर उम्दा से उम्दा तमन्नाएं उम्दा से उम्दा शक्ल में पूरी की जाएंगी, पूरी की जा रही हैं। एक अजीब नजारा होगा, कईयों की आज खुशी का दिन है, किसी के गम का दिन है। मेरे भाइयों, जिंदगी आजाद नहीं, सांस घड़ियां घंटे आजाद नहीं है, हम फरोख्त हो चुके हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, मेरी जान और माल का मेरे अल्लाह ने सौदा कर लिया है। मेरे भाइयों, अपने सौदे को याद करो, सौदे से फिर जाना बड़ा ही छोटा काम है। सारे बाजार में देखो, जो आदमी सौदे से फिर जाते हैं वो करोड़ों पति होकर भी लोगों की नजरों में गिर जाते हैं, जलील हो जाते हैं। जो सौदे का पक्का होता है वो सैकड़ों की तिजारत में भी इज्जत पाता है, वो रेडी पर बैठकर भी इज्जत पाता है, वो मिल के दफ्तर में बैठकर भी इज्जत पाता है, वो तख्त शाही पर भी इज्जत पाता है, मुसल्लिस सज्जादे पर बैठकर भी इज्जत पाता है, वो गूदड़ी में बैठकर भी मुअज़्ज़ज़ होता है और रेशम और कीन खाद के बिस्तरों पर बैठकर भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम होता है। और जो वादे से चल जाता है वो लोगों की नजरों में जलील, अल्लाह की नजरों में जलील। हमने सौदा कर दिया है, अल्लाह से तय हो चुकी है, ये तय हो चुकी है कि मैं तुम्हारी जान माल को खरीद चुका हूँ, तुम बेच चुके हो, इसके बदले में जन्नत तुम्हें मिल चुकी है। अगर तुमने सौदे में सच्चाई को दिखाया और खड़ा करके दिखाया, तुम्हारे लिए जन्नत। अगर इससे फिर गए तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की जिल्लतें हैं, अज़ाब हैं। तो मेरे भाइयों, नया साल शुरू हो रहा है, क्यों ना अल्लाह से अहद वफा में तजदीद कर लें, नए साल में तौबा सच्ची कर लें। पिछली गुजर गई, जैसी गुजरी उस पर रो धो के अल्लाह ताला को मना लें, क्योंकि साल की इब्तिदा हमें एक अजीब वाक़े की याद दिलाती है जिसमें चंद लोगों ने अपने अहद को सच्चा कर दिखाया था। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, सारे तो नहीं जिन्होंने मुझसे पैमान आहद पैमान किए, उनमें कुछ बंदे जरूर ऐसे हैं और आते रहेंगे, मौजूद भी हैं और आते भी रहेंगे। वो मेरे किए हुए आहद, मेरे साथ किए हुए वादे को सच कर दिखाएंगे, आहद पैमान को पूरा करके दिखाएंगे, मौत को कबूल करेंगे, तलखियों को कबूल करेंगे, शहद बनकर कड़वाहटें पी जाएंगे, कांटों को फूल समझ के उन पर सो जाएंगे, सूलियों को तख्त शाही समझकर उनको गले लगा जाएंगे और दुख और दर्द की घाटियों को, दुख दर्द की घाटियों को वो चमन समझकर उसमें से गुजर जाएंगे। हर हाल में मेरे साथ के हुए वादे को निभा जाएंगे, पर न नफ्स की मानेंगे, न शैतान की मानेंगे, न दुनिया पर बिकेंगे, न हुकूमत के सौदे करेंगे, न औलाद से जमीर फरोख्त करेंगे, न चौपड़ी रोटी पर अपने ईमान को बेचेंगे, न चंद दिन की कुर्सी पर अपने ईमान के सौदे करेंगे, बल्कि सब कुछ बेच जाएंगे, अपने अल्लाह को राजी कर जाएंगे। हमारे साल की इब्तिदा तो रोने धोने से होती है। जनवरी का साल है ही नादान लोगों का, है ही गैर मुस्लिम लोगों का, वो तो अल्लाह को जानते नहीं, तो उन्हें नाचने दो, उन्हें शराब पीने दो, उन्हें जिना करने दो,
میرے بھائیو بطور انسان بھی یہ چیزیں بڑی بری تھی، جیسے بطور مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان سے دور بھاگ جاؤ، فاجتنبوا اجتناب چھوڑنے کو نہیں کہتے، اجتناب چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جدائی جس میں دوبارہ ملاپ نہ ہو سکے۔ اجتناب جانب سے ہے، جانب کنارے کو کہتے ہیں۔ دو دریا کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، ندی کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، نہر کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، تو اللہ یوں کہہ رہا ہے اگر شراب مشرقی کنارے پر ہو تو مغربی کنارے پر چلے جاؤ، کفر، شرک، زنا، جوا، قتل، غارت، موسیقی یہ اگر جنوبی کنارے پر ہو تم شمالی کنارے پر چلے جاؤ، یہ مغربی کنارے پر ہو تم مشرقی کنارے پر چلے جاؤ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایک آدمی کے گھر میں تاش پڑی ہے، شراب پڑی ہے، وہ تاش نہیں کھیلتا، وہ شراب نہیں پیتا، اگرچہ وہ مجرم نہیں لیکن وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا فاجتنبوا، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہ گزرو۔ تو اس نے اس اجتناب کے حکم کو پورا نہیں کیا، اگرچہ اس پر یہ کبیرہ گناہ والا تو نہیں بنا لیکن پھر بھی یہ جرم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اجتناب، اس نے اجتناب پہ عمل نہیں کیا۔ یہ دائیں، اس سے دائیں ہو جاؤ، وہ بائیں ہو تو تم دائیں ہو جاؤ، وہ دائیں ہو تو تم بائیں ہو جاؤ، اتنی دوری کا حکم تھا۔ تو میرے بھائیو ان کو تو جنت کا پتہ نہیں، ان کو تو اللہ کا پتہ نہیں، وہ اگر انہیں جنت کی حوروں کا پتہ نہیں ہے، انہیں جنت کی شراب کا پتہ نہیں، انہیں جنت کی موسیقی کا پتہ نہیں، انہیں اللہ جیسے مہربان کا پتہ نہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارا فروخت ہو جانا، بک جانا بڑا ہی کھاٹے اور نادانی کا سودا ہے۔ ہمارا سال تو رونے دھونے سے شروع ہو، یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارے گئے، 26 ذوالحج کو خنجر لگا، 26 ذوالحج کو خنجر لگا۔ وہ شخص جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے خوشیاں منائی، جس کی طفیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جس کو دیکھ کر شیطان راہیں بدل جاتا تھا، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت تھی، جس کا خلیفہ بننا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور جس کی شہادت مسلمانوں کے لیے وہ صدمہ تھا جو کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ ہمارا تو یکم 26 کو زخم لگا، 29 کو انتقال ہوا، یکم کو قبر میں اتارے گئے۔ ہمارا تو سال ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے عظیم انسانوں کی فہرست جو اوپر کے 10 صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن۔ کثرت کے لحاظ سے تو 70 ہزار ذبح ہوئے، 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ہلاکوں نے ذبح کر دی، اور صرف 40 برس میں ایسے 50 شہر تباہ و برباد کیے گئے۔ بغداد جیسے 40 شہر برباد کیے گئے جن کی آبادی 15 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ۔ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان نے کہا اس کا انسان تو انسان ہے، اس کا کتا اور بلہ بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان کا 3 نمبر کا بیٹا چغتائی کا بیٹا یہاں قتل ہوا، چنگیز خان کا پوتا قتل ہوا اس لڑائی میں۔ تو اس نے اس کے انتقام میں کہا تھا کہ بامیان کا کوئی جاندار زندہ نہ رہے، چاہے بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، چوہا ہو، کتا ہو، بلہ ہو۔ انہوں نے اس شہر کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، معصوم، دودھ پیتے شیرخوار اور گدھے اور گھوڑے اور کتے اور بلے اور گائے اور بکریاں اور بھیڑے اور چوہے تک انہوں نے ذبح کر دیے۔ یہ تاریخ تو بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے۔ ہمارے لیے خون کا بہ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آل رسول تو اب نہیں آئیں گے۔ آل رسول آج بھی ہیں لیکن وہ لمبے واسطے پڑ گئے، سیدھا فاطمہ کی اولاد کوئی کہاں سے لائے گا، کوئی فاطمہ کی اولاد کہاں سے لائے گا، اور حسین کے بیٹے کوئی کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے دھرتی ایسے مقدس نفوس پیدا کرے گی؟ زمین آسمان کی گردش الٹی ہو، سیدھی ہو، اور
और ये सारी कायनात का रस निचोड़ ले, पर कहाँ से आएगा हुसैन जैसा, कहाँ से आएगा जाफर जैसा, कहाँ से आएगा अब्बास जैसा, और कहाँ से आएंगे वो नुफूस मुक़द्दसा और वो पाकीज़ा हस्तियां जिनके खून का कतरा सात जमीन आसमान से ज्यादा कीमती था, लेकिन वो ज़बा हो गए। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, इस वादे को पूरा कर गए कि या अल्लाह हम फरोख्त नहीं होंगे। एक दफा जो तुझसे सौदा कर दिया, अब तो किसी आदमी से सौदा करके फिर जाएं तो बहुत बड़ी बेहयाई है। तो या अल्लाह तुझसे सौदा करके हम नहीं फिरेंगे, चाहे सारी सारी औलाद नस्ल कट जाए, मर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम ये मंजूर करेंगे। पर या अल्लाह तुझसे क्या हुआ अहद व पैमान वो नहीं टूट सकता और वो नहीं बदल सकता। जमीन आसमान को गवाह बनाकर, धरती को गवाह बनाकर, हवाओं फिजाओं को गवाह बनाकर, और इराक की सरजमीन को गवाह बनाकर, और सातों आसमान के फरिश्तों को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर उन्होंने अपने अहद व पैमान को सच्चा करके दिखाया। जिंदगियों के नजराने पेश करके दिखाए कि हाँ, हम अल्लाह को नहीं छोड़ सकते, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं। और सारी जगह में हुसैन का किस्सा दोहराया जा रहा है। भाइयों, मैं तो पहले भी पीछे भी किस्सा नहीं सुनाता हूँ, मुझ में किस्सा सुनाने की हिम्मत ही नहीं है। पता नहीं लोग कैसे गा गा के हुसैन का किस्सा सुना देते। और अब तो उससे भी अजीब बात मैंने देखी, ये आते जाते हुए कान में आवाज पड़ रही, ढोलक पर हुसैन के मरसिए पड़े जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये दिन और तुम्हारे घर में मर्ग हो जाए तो तुम ढोल पीट के अपने बाप को रोते हो। वो कुछ सोचो तो सही भाई हो, वो कोई इनको समझाता, ये हमारे ही भाई हैं, ये हमारे ही भाई हैं। मैं बद्दुआ, मैं गुस्से में इसलिए नहीं आता कि मैंने इनको समझाया कब, मैं इनके लिए रोया कब हूँ। वो बद्दुआएं देने के लिए तो हर कोई तेज हो जाता है, और बद्दुआ देने के लिए हर कोई हाथ उठाता है। वो गुस्सा, हुकूमत ऐसी, फौज ऐसी, जर्नैल ऐसे, पुलिस ऐसी, वक्त ऐसा, ब्यूरोक्रेसी ऐसी, और डिप्टी कमिश्नर ऐसा, पटवारी ऐसा, क्लर्क ऐसा, ये गाने वाले ऐसे, ये गाने वाली ऐसी, ये फिल्म वाले ऐसे, ड्रामे वाले ऐसे। मैं कब कह रहा हूँ कि वह ऐसे नहीं हैं, पर मैं कैसे इनकार करूँ कि मेरे वो बहन भाई हैं। कलमे ने मुझे उनका भाई बना दिया, किसी को मेरी बहन बना दिया, किसी को मेरा भाई बना दिया। ईमानी इस्लामी अखुवत का फर्ज था कि मैं इनको समझाता, इनके पांव पकड़ता, इनके सामने हाथ जोड़ता, फिर रातों को उठ के इनके लिए रोता, दुआएं करता। फिर भी न मानते तो फिर मैं कहता, या अल्लाह तू ही इनसे निमट ले। मैं कब रोया, मैंने कब समझाया, मैंने कब जाके पतंग उड़ाने वालों का दर खटखटाया, मैंने कब वो घरों की छतों पर पतंग उड़ाने वाले और नाचने वालों को, शराबें पीने वालों को मैंने कब जाके रो रो के समझाया था, और उन्होंने आगे ठुकरा दिया और इनकार कर दिया। फिर मैंने हाथ उठाए, मैंने तो ये नहीं किया, तो मुझे बद्दुआ का हक ही नहीं है, मुझे उनसे नफरत करने का हक नहीं है। नफरत करना तो आसान है मेरे भाइयों, नफरत करना कौन सा मुश्किल, हर एक दूसरे से मुतनफर है। और तो और वो थोड़ा सा किसी दीनदार में कोई कमी देख ले, उससे ही नफरत शुरू कर देते हैं। किसी आलिम में कमी नजर आ गई, उसका ही जनाजा निकाल देते हैं, उसकी गुड्डी बांध देते हैं। किसी नेक पाक औरत में कोई कमी नजर आ गई, उसका अफसाना बना देते हैं। नेक औरत पे तोहमत लगाने से 100 साल की इबादत अल्लाह ताला मरदूद कर देता है। हाँ, कज़्फ़ुल मुमिना कज़्फ़ुल मुहसिना यहदिमु अमला मिअत सना, किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना 100 साल की इबादत को बर्बाद कर देता है। तो मेरे भाइयों, अब तो हुसैन पे रोया जा रहा है ढोल बजा के। सुभान, नातें पढ़ी जा रही हैं ढोल बजा के, नातें तो पढ़ी रहे थे ढोल बजा के, अब तो हुसैन पे रोना भी ढोल बजा के हो रहा है। हाय हाय, उनकी कुर्बानी कितनी नाकदर हो, कितनी रायगां चली गई उनकी जात के लिहाज से। हम रोने धोने में बड़े तेज, और जब जिंदगी में अमल का वक्त आता है तो हम भी इब्ने ज़ियाद के साथी शिमर की सफ में खड़े हुए, इब्ने ज़ियाद की सफ में खड़े हुए। जिस दुकानदार ने झूठ बोल के सौदा बेचा, ये हुसैन की सफ में है। जिस बच्चे ने माँ को बदतमीजी के साथ झड़क दिया, ये हुसैन की सफ में है। जिस बच्चे ने बाप का गिरबान पकड़ा, क्या ये हुसैन की सफ में है। जिस अफसर ने रिश्वत ले ली, जिस नौजवान ने शराब पी के नाचना शुरू किया,
जिसने जिना के अड्डे चलाए, जिसने गाने बजाने के ठेके लिए, और जिसने कत्ल व गारत के मैदान गर्म किए, जिसने मिलावट की खोज किया, और जिसने उम्मत को नशे पे लगाया, हीरोइन चर्च देखकर जिसने अपने घरों को चमकाया और बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदा, और जिसने जुल्म सितम के बाजार गर्म करके अपने तख्त सजाए, तो ये क्या हुसैन के मानने वाले हैं? क्या ये उनसे मोहब्बत करने वाले हैं? और ये क़यामत का तराजू बड़ा खौफनाक है, कहीं हम उनकी सफ में न खड़े हो जाएं। जब अल्लाह ताला कहे वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों एक तरफ हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी उसी सफ में खड़ा किया जा रहा हो। मेरे भाइयों, ये साल की इब्तिदा एक किस्सा लेकर आती है, एक दर्द भरी दास्तान, एक फरियाद लेकर आती है, सारी कायनात को गवार हो जाती है। हज़रत हुसैन के कत्ल पर सिर्फ ये नहीं कि इंसानियत रोई थी, जिन्नात रोए थे, जिन्नात, पत्थर पहाड़ रोए थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में मट्टी पड़ी हुई है, चेहरा बदला हुआ है, हाथ में बोतल है, खून से भरी हुई है, और आप ऐसे उठा के खून उसमें डाल भी रहे। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आपने फरमाया ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है, मेरी उम्मत ने उसे कत्ल कर दिया, मैं क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के पेश होऊंगा, मैं खुद मुद्दई बन के है। जब हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत हसन के बेटे कासिम जब शहीद हुए तो हजरत हुसैन ने कहा था बेटा, उन्होंने कहा या अम्मा, पहला 72 में से 16 या 17 या 23 तीन कौल है, 16 आले रसूल थे, 17 आले रसूल थे। हसन बसरी फरमाते हैं 23 आले रसूल में से थे, बाकी खुद्दाम और गुलाम थे, बाकी जान निसार थे। सबसे पहले शहीद हुए मुस्लिम बिन औसच, ये पहला शहीद है। उनके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं, उनको लकब देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको तकरीम देने के लिए न मेरे पास अल्फाज हैं न किसी और के पास अल्फाज हैं। सबसे पहला जिसने वफा को निभाकर अपनी जान का नजराना पेश किया वो मुस्लिम बिन औसत थे, जो सबसे पहले शहीद हुए। उसके बाद आपके बाएं तरफ के झंडा बरदार हबीब बिन मुताहिर थे, जो शहीद हुए। फिर तो लाइन लग गई, जब लोगों ने देखा कि अब हम बचा नहीं सकते तो उन्होंने कहा कुर्बान तो हो जाओ। ज़ुहैर इब्नुल क़ैन ये आपके दाएं तरफ के झंडा बरदार, और हबीब बिन मुताहिर ये बाएं तरफ के झंडा बरदार, और बीच में झंडा भाई अब्बास ने उठाया हुआ, जो मशहूर हैं साहिबुल लिवा अब्बास इब्न अली। हजरत अली के 5 बेटे और भी शरीक थे, अब्बास, उस्मान, मोहम्मद, जाफर, अब्दुल्ला, ये 5 बेटे हजरत अली के दूसरी बीवियों से शरीक थे, जिनमें से झंडा हजरत अब्बास के हाथ में था, और बीच में से दाएं बाएं वो लोग। जुमरात को वो हमलावर हो गए तो हजरत हुसैन सोए हुए थे, उन्होंने तो उठाया अब्बास कि वो तो दुश्मन सर पे आ गया है। उन्हें अभी रसूलुल्लाह ख्वाब में मिले थे, कह रहे थे बेटा हमारे पास आने की तैयारी करो, हमारे पास आने की तैयारी करो। ये ख्वाब सुना तो ज़ैनब रोने लगी। का ज़ैनब सुना बहाना अपने भाई की मौत पर, मेरे लिए मेरे बड़ों में उसवा हसना है, देखती नहीं हो मेरा नाना भी चला गया, मेरी माँ भी चलेगी, मेरा बाप भी चला गया, मेरा भाई भी चलेगा, सारे मुझसे अफजल थे, मैं भी उसी रास्ते पर। कहने के भाई उनसे कहो आज रात की मोहलत दे दो, कल तुम्हें सोच के बताएंगे। तो उन्होंने आकर कहा हमें एक रात की मोहलत चाहिए, कल सोच के बताएंगे। का मोहलत है। जब वो आ गए तो फरमाया देखो मैंने मोहलत इसलिए मांगी है कि जुमा की रात मुबारक होती है, आओ आज अपने अल्लाह को मना लें। अल्लाह जानता है मुझे जिंदगी से प्यार था, लेकिन पैसे के लिए नहीं, मुल्क के लिए। मैंने जिंदगी से प्यार किया रातों को उठने के लिए और दिन में रोजे रखने के लिए और लंबी लंबी नमाजें पढ़ने के लिए मैंने जिंदगी को चाहा। मैं भी जिंदगी को चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। दुआ करो जी अल्लाह मुझे बच्चों के लिए सलामत रखे, अल्लाह मेरे बच्चों के लिए मुझे सलामत रखे, अल्लाह मेरे बच्चों को बरसर रोजगार कर दे, फिर बेशक मैं मर जाऊं। बच्चियों की शादी हो जाए फिर बेशक मैं मर जाऊं। मेरे बच्चे अपने अपने ठिकाने पर लग जाएं, फिर बेशक बुलावा आ जाए। हम जीते हैं अपने बच्चों के लिए, हम जीते हैं अपने पेट के लिए, अपनी शहवत के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी तिजारत के लिए। वो लोग जिए। मुआज़ इब्न जबल को जब मौत ने झटका दिया, अल्लाह तू गवाह है मुझे जिंदगी से प्यार था,
اور زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید گرمی میں روزے کی پیاس برداشت کرنے کے لیے، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار رہا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج آخری رات ہے، جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، آؤ اپنے اللہ کو آج راضی کر لیں، آخری نماز ہے پڑھ لیں، آخری رات ہے، بیدار ہو کر اپنے اللہ کو منا لیں جن سے اللہ پہلے ہی مانا ہوا ہے۔ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ مجھ سے مانا ہے کہ نہیں، آپ کو تو پتا بھی نہیں آپ سے راضی ہے کہ نہیں، ان سے تو پہلے سے راضی تھا، وہ تو ماں کی گود میں کھیلتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو ماں کی گود میں بشارتیں لے گئے تھے۔ ایک رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن حسین سوئے ہوئے، حضرت علی بھی سوئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں موجود۔ حسن کی آنکھ کھلی، انہوں نے پانی مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئے، گلاس لیا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گیا۔ حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، شاطن بکی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا، وہ بھر گئے دودھ سے، پھر آپ نے تازہ دودھ گلاس میں نکالا اور گلاس بھر گیا، گلاس لے کر اندر آئے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے رضی اللہ عنہما، وہ آگے بڑھے، بھائی سے آگے بڑھ گئے، چست تھے، بڑے بھائی سے چست تھے، وہ آگے آگے، تو آپ نے کہا حسین پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دیا جائے گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دیا جائے گا۔ پھر آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی نہیں اٹھے، سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں۔ حضرت حذیفہ ملنے کے لیے آئے، آپ نے کہا حذیفہ کیسے آ گیا یا رسول اللہ؟ ملاقات کو کبھی ایک فرشتہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ معصوم ویسے آپ کو حضرت حسن سے زیادہ محبت تھی کہ حضرت حسن امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسین اس کا برعکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضور کے مشابہ تھے، اور آپ کا قد درمیانہ کانا ربعتن، درمیانہ قد لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ قد امام حسین کا لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، اور رجل الشعر، حضور کی طرف بال نیم گھنگریالے تھے، جب امامہ باندھتے تھے تو آپ کے بال اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پگڑی کے نیچے یہاں گردن پر آپ کے بال نظر آتے تھے، اتنے لمبے آپ بال رکھتے تھے کہ یہاں کان کی لو سے نیچے اتر کر گردن کو بالوں نے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا کوشادہ تھا۔ مشرب اللون، آپ کے گال گلابی سے چمکتے تھے۔ متماسک البدن، آپ کا بدن مضبوط اور گٹھا ہوا تھا۔ کس اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی۔ زخم العظام، آپ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی۔ بعید المنکبین، آپ کے کندھوں کا فاصلہ کافی لمبا تھا، یعنی چھاتی سینہ کافی چوڑا، رہب الرأس اور واسع صدر، آگے سینہ بھی بڑا چوڑا تھا، اور رہب الراحت، رہب الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ اور پاؤں کے تلوے بھی بڑے کشادہ۔ یہ شجاعت اور سخاوت، جس آدمی کی ہتھیلی چوڑی ہو اور پاؤں کے تلوے چوڑے ہوں، یہ اس کی شجاعت اور اس کی سخاوت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ عرب کا علم قیافہ بتاتا ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ علم قیافہ جو عرب میں بڑا مشہور تھا، یہ علم کہ یہ خود ہمارے نبی کے بھی رہبر رہا۔ آپ کی ہتھیلی کشادہ، آپ کی ہتھیلی بھی کشادہ، حسین کی ہتھیلی بھی کشادہ۔ متماسک البدن، حضور کے بارے میں بھی آتا متماسک البدن، ہمارے نبی کا بدن مضبوط۔ حسین متماسک البدن، حسین کا بدن مضبوط۔ ہمارے نبی کے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ۔ حسین کے بارے میں بھی آتا بعید ما بین المنکبین۔ اور کان فی صوتہ غنہ،
امام حسین کی آواز میں ایک نغمہ تھا، سریلی آواز. بعض آوازوں کی سن کے آدمی کہتا ہے چھٹی کر جائے تو چنگا. بعض آواز سریلی ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود جی چاہتا ہے یہ بولتا رہے بولتا رہے. تو حضرت حسین کی آواز میں نغمہ تھا، کانا فی صوتہ غنہ. غنہ کہتے ہیں نغمے کو، سر بھری آواز، سریلی آواز. تو آواز میں ایک نغمہ اور شکل و صورت ایسی حسین جمیل. یہ وہ سوار ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے کندھوں پر سواری ملی، یہ وہ سوار ہیں جنہیں نبی کی کمر پر سواری ملی. دونوں کو کندھوں پہ یوں اٹھایا ہوا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کیا کہنے کیسی عمدہ سواری ہے. نعم المطیت مطیتکما، بھائی تمہاری سواری بڑی اعلیٰ. تو ہمارے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. سوار کون سا کم ہے؟ فرض نماز ہو رہی، فرض، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی بھاگ کے آئے اور حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے. آپ نے سجدے کو لمبا کر لیا. پھر اس کے بعد آہستہ سے آپ اٹھے اور ہاتھوں سے ان کو سنبھالا، ہاتھوں سے سنبھال کر ان کو آہستہ سے نیچے اتار کے بٹھا دیا، پھر خود نماز میں کھڑے ہو گئے. تو جب آپ سجدے میں جاتے تو ایک بھائی نیچے گھس جاتا، ایک اوپر چڑھ جاتا. تو آپ نیچے والے کے لیے سینہ سمیٹ لیتے اور ہاتھ یوں کر دیتے تاکہ اس کو نیچے کھیلنے میں آسانی رہے. اوپر والے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا نماز میں، نیچے والا نیچے کھیل رہا، اوپر والا اوپر کھیل رہا. جن کو کھلانے والا اللہ کا رسول ہو، میری گندی زبان ان کا کیا مقام بیان کر سکتی. لیکن وہ خون دے گئے، وہ جان قربان کر گئے، ہمیں بتا گئے پیسے پہ بک نہ جانا، کرسی پہ بک نہ جانا، اولاد پہ فروخت نہ ہو جانا، عہدوں پہ سودے نہ کر جانا. یہ مٹ جانے والی جھوک ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. یہاں آنے والے کے لیے جانا مقدر، جہاں زندہ رہنے والے کے لیے موت مقدر. پر وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنا بنا لے. تم سے راج ہم نے تو نہ ان کو دیکھا، نہ وہ واقعہ دیکھا، نہ ان کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارے دل انہی کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم انہی کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے تو یزید کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے تو اس کو کبھی فاسق قرار نہیں دیا. وہ فاسق تھا، وہ ظالم تھا، وہ سفاح تھا. ہم تو ابن زیاد کے لیے اور شمر لعین مردود کے لیے ہم نے تو کبھی اپنے دل میں کبھی نرمی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. میرے بھائیوں، ہم نفسیاتی طور پر پورے مسلمان ہیں اور عملی طور پر پورے اسلام سے دور ہیں. جب نفسیات میں اور اپنے اندر میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حسین کے لیے روتا ہوا پاتے ہیں. ہم ٹیپو کے گلے میں سرا ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہم ہارا ہوا جرنیل جنگ آزادی کا، 1857 کی جنگ آزادی کا ہارا ہوا سردار جنرل بخت خان، ہم اس کے لیے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور جیتا ہوا نواب شجاع الدولہ، اور جیتا ہوا مرزا الہی بخش، اور جیتا ہوا نجف خان، یہ 3 غدار ہیں دلی کا سودا کرنے والے. میر صادق ہے، میر صادق اور غلام علی لنگڑا، میر غلام علی لنگڑا اور میر صادق، یہ ہیں دکن کا میسور کا سودا کرنے والے. اور میر جعفر یہ ہے بنگال کا سودا کرنے والا. یہ جزیریں لے گئے، یہ حکومتیں لے گئے، یہ دنیا کی عزتیں لے گئے. اور ٹیپو گردنیں کٹا گیا، سراج الدولہ ذبح ہو گیا. جنرل بخت خان کو تاریخ نہ دیکھ سکی، نہ مورخ کی نظر دیکھ سکی، نہ کسی کے قلم میں وہ آ سکا کہ وہ کس گود میں جا سویا، کس وادی میں سویا، کس قبر نے اس کو پناہ دی، کس دھرتی نے اس کو پوشاک پہنائی، نہیں معلوم. لیکن میرا دل آج بھی اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ ہارا ہوا ہے. جو تھوڑا سا تاریخ جانتا ہے وہ اپنے اندر میں جھانک کر دیکھے گا، انہی کو بڑا بنائے گا. اور میر صادق پر وہ لعنت کا ٹیکا لگائے گا، اور میر جعفر پر، شجاع الدولہ پر، نجف خان پر، الہی بخش پر، میر صادق پر، غلام علی لنگڑے پر وہ لعنتیں برساتا ہوا اپنے اندر میں دیکھے گا. اور ٹیپو کے لیے روئے گا، سراج الدولہ کے لیے روئے گا، حسین کے لیے روئے گا، ابن زیاد کے لیے دوزخ کی دعائیں کرے گا، اس سے مردود ہونے کا زبان سے بھی کہے گا. لیکن جب وہ خود ترازو ہاتھ میں پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں میر صادق بن جاتا ہے. جب اپنے ہاتھ میں عدالت کا قلم پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں وہ ابن زیاد بن جاتا ہے. قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، مقتول کو کہ وہ رفا کا
کی आहें और सिसकियां और रोना धोना उसके दिल को पिघलाता नहीं है। मजलूम का रींगना उसके दिल पे कोई असर नहीं करता। जब वो खुद हुक्मरान बनकर कुर्सी पर बैठता है तो इब्न ज़ियाद की सफ में नजर आता है, और जब वो तारीख के औरात पलटता है तो हुसैन के लिए रोता है, और जब वो तारीख की किताब के सामने बैठता है तो टीपू को अपना हीरो मानता है, और जब वो दुकान पर, तिजारत पर, मिल पर, फैक्ट्री पर, शराब पर, हुकूमत पर, सियासत पर, अदालत पर, मनसब पर, ओहदे पर जब वो बैठता है तो फिर अपने आप को मीर जाफर की सफ में खड़ा कर लेता है, मीर सादिक की सफ में खड़ा कर लेता है, शिमर लईन पलीस की सफ में खड़ा कर लेता है। मेरे भाइयों, अंदर झांको तो बावजूद इसके कि बातिल ने हमें बर्बाद कर दिया, पर हमारी नफ्सियात नहीं बदल सकती, सिवाय चंद लाखों करोड़ों में कोई एक है जिनका ज़मीर मर गया और जिनका ज़मीर सो गया। वरना मेरे भाइयों, हमने बहुत करीब होके देखा है, बड़े बड़े नाफरमानों के अंदर भी हमने एक सच्चा मुसलमान पाया, पर वो सोया हुआ है। कोई होता जो उसे जगा देता, कोई होता जो उसके लिए आंसू बहाकर और अल्लाह को मनाकर उसे निकाल के ले आता। वरना मेरे भाइयों, बहुत करीब से देखा है लोगों को, अंदर का मुसलमान, उसे मारना इतना आसान नहीं है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। कोई लाखों में एक होता है जो अपने अंदर को जिसका मुसलमान मर जाता है, वरना मैंने बहुत कम देखा अंदर के मुसलमान को मरा हुआ। तो मेरे भाइयों, मैं इस वाक़े का सबक याद कराना चाहता हूँ कि वो लोग एक बोल पर अपनी दुनिया को जन्नत बना सकते, एक बोल पर। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी कहने लगे कि अगर मुझे यूं पता होता ना कि मैं, हजरत इमाम हुसैन ने कहा भाई आज रात बीच में है, जो जाना चाहता चला जाए, अपने लिए बच्चों के पास चला जाए, उन्हें मैं मतलूब हूँ, मुझे पकड़ लेंगे तो तुम सबको कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। तो सईद बिन अब्दुल्ला हनफी खड़े होकर कहने लगे कि बात यह है, अगर मुझे ये पता होता कि 1000 जिंदगियां मुझे मिलें और हर जिंदगी में मैं तेरे बचाने में कत्ल हो जाऊं और तू बच जाए, तो मैं तेरे ऊपर 1000 दफा भी कत्ल होने को तैयार था। ये तो एक कत्ल है जो अभी खत्म हो जाएगा, हम तुझे छोड़ के चले जाएं तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएं और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएं, ये क्या कर सकता है। तो ये तनहा को बुरैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर कहने के, लोगों याद रखो, अब मैं बुढ़ापे में दाखिल हो रहा हूँ, मेरी जवानी गुजरी, मेरा बचपन गुजरा, सारा जग जहान जानता है मैं कभी बातिल का साक्षी न बना, मेरे दामन पर कोई बदनुमा दाग नहीं, ज़िना का, शराब का, जुल्म का, सितम का, मेरा दामन साफ है और आज मैं सबसे अजीम मकसद पे जान देने वाला हूँ। और अल्लाह की कसम, हम बेसाब हैं, हम चाहते हैं कि ये कूफा वाले जल्दी से आ जाएं और हमारी गर्दनें उड़ा दें, क्योंकि अब हमारे और जन्नत की हूरों को गले लगाने में सिर्फ एक ही बात रुकावट बन रही है। सुन रहे हो वो क्या कह रहे हैं, इनको मारने से क्या मिलेगा, जो मरने पर खुद तैयार हो उसके लिए तो मौत कोई सजा नहीं है। शमर ने कहा ना ज़हर उमरुल कैन से, अरे हम तुम सबको आपकी गर्दनें उड़ा देंगे, तो ज़हर अबिल मौत तो खव्विफ़ुनी, अरे तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कैन का बेटा ज़हर हूँ, तू मेरे जैसे को मौत से डराता है। अल्लाह की कसम, मौत हमारे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम है। मौत तेरे जैसों के लिए अजाब है, जब तुम मरोगे तो जहन्नुम की आग में जलोगे, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए राहत है मौत, हमारे लिए राहत है मौत। मगर याद रखो, आज हमारे और जन्नत की हूरों को गले लगाने में बस इतनी रुकावट बाकी है कि ये कूफी आकर हमें कत्ल करें और हम जन्नत में जाके पहुंच जाएं। इनको मारना कहाँ आसान काम है, ये तो मर के भी नहीं मर सकते, देखते नहीं वो मर के भी जिंदा हैं, देखते नहीं वो मर के भी उन पे आज भी रोया जा रहा है, दिल उनके लिए गमगीन, ज़बान उनकी तारीफ में मदह करा है। क्यों है? जो अल्लाह पर मरते हैं वो नहीं मरते, जो अल्लाह पर कुर्बान होते हैं वो नहीं मरते, वो जिंदा हो जाते हैं। और भाइयों, पेट पे न मरो, पैसे पे न मरो, चोपड़ी पे न मरो, मनसब हुकूमत पे न मरो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हम आज ऐद करें, नया साल है, कि हम अल्लाह के लिए जीना सीखें, अल्लाह के लिए मरना सीखें, ताकि अल्लाह हमें भी क़यामत के दिन इन लोगों के नौकरों गुलामों की सफ में कहीं पीछे खड़ा कर दे, तो हमारा भी काम बन जाएगा।
ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ ان کے آخری صف میں کہیں پیچھے اللہ ہمیں بھی جگہ دے دے. یہ تمنائیں لے کر زندگی گزارو, یہ تمنائیں لے کر ایک سال کی ابتدا کرو. تو جب زہیر بن القین یہ دائیں طرف کے تھے نا سردار, ان کے شہادت پر بہت صدمہ ہوا. جب وہ گر رہے تھے تو حسین کے کندھے پر ہار مچا. اقبل خدیت ہادیا مہدیا, آگے بڑھ, تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا, آج بھی ہدایت یافتہ ہے, آگے بڑھ. اقبل خدیت ہادیا مہدیا. ہاں کیوں کہ تلقى اليوم جدك النبيا, تو مر نہیں رہا, تو اپنے نانا سے ملنے جا رہا ہے. چل چل آگے بڑھ. وحسنا والمرتضى عليا, دیکھ تیرے لیے حسن اور علی آ چکے ہیں تیرا استقبال کرنے کے لیے. ہاں ذل جناحین جعفر الکمیا, وہ تیرا چاچا ذل جناحین جعفر, جعفر بھی جس کے موتا کی لڑائی میں ہاتھ تک گئے تھے, آج ان کے پوتے بھی موجود ہیں. عون اور محمد بھی شہید ہوئے. حضرت جعفر کے پوتے, حضرت عبداللہ کے بیٹے, بہن زینب کے بیٹے. چل 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 اسد اللہ الشہید المحیا, آگے تیرا حمزہ, حمزہ او شہداء کا سردار, وہ بھی ہار لیے کھڑا, ادھر حسن کھڑا, ادھر حسین کھڑا, ادھر جعفر کھڑا, اور سب سے آگے رسول اللہ کھڑا ہے. تجھے کیا تکلیف ہے مرنے میں؟ اقبل خدیت ہادیا مہدیا, تلقى اليوم جدك النبيا, حسنا والمرتضى عليا, ذل جناحين جعفر الكميا, اسد اللہ الشہید المحیا. جو مر کے بھی زندہ ہیں وہ تیرے استقبال کو ہیں. یہ کہتے کہتے گر کے جان دے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ, پہلے ہلے 33 گھوڑ سوار تھے, باقی پیدل تھے. گھوڑے تو پہلی ہلے میں مر گئے. پھر ہر رہا ہے یعنی کہ میں مجرم ہوں آپ کا, میں نے آپ کو روکا. آج میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تاکہ میں اس داغ کو دھو سکوں. میں کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ حل من مبارک احد لأحد, کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ تو سارے کوفی بھاگ کھڑے ہوئے. عمر بن سعد نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہ کرے, تم جانتے ہو یہ اکیلا سب پر بھاری ہوگا. مارو پھیر کر اس کو چاروں طرف سے. یہ زہیر بن القین اور حر یہ دونوں کٹھے حملہ کرتے تھے. ایک حملہ کرتا, دوسرا پیچھے پیٹ بھرتا. جب وہ اگلے حملہ آور کو کوفی گھیر لیتے تو یہ پیچھے سے حملہ کر کے اس کو چھوڑا لیتے. پھر حر حملہ کرتے, پیچھے سے زہیر ان کی پیٹ بھرتے. پھر جب ان کو کوفی گھیرتے تو حملہ کر کے ان کو نکال لیتے. زخم لگتے لگتے تو ہاتھی تو نہیں تھے, جسم ہی تو تھے. لگتے لگتے زخم, پھر جگہ ہی نہ بچی جہاں زخم لگتے. پھر اس کے پیچھے حر گئے تھے. پھر زور جمعے کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دو, ہمیں نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں. کہا لعنت ہو تجھ پر, آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تیری قبول ہے. اسی حال میں ظہر کی نماز ادا فرمائی. ارے سنو, رونے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب, ان کا ماتم کرنے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب. انہوں نے